رابعہ بصری، آج ہمارا دن ہے نا، ہم نکلے دن کو نکلے شام کو بس کام کاج میں لگے ہوئے، دنیا کی ہے آخرت کی کتنی ہے۔ رابعہ بصری اللہ تعالیٰ کی ایسی تو نیک خاتون ہے، کہتے ہیں کہ دن کو کام کر کے رات کو جب ہوتی ہے نا تو کہتی ہے کہ اے رابعہ بصری یہ سونے کا تو ٹائم نہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ٹائم ہے۔ وہ بابا بلے شاہ کی طرح چل بولیا اٹھے چل، جتنے سارے انے نہ کوئی سانو مننے نہ کوئی سانو پچھاڑے، وہاں پر چلو جہاں پر لوگ تمہیں پہچانے نہ۔ وہ رابعہ بصری پوری رات سے لے کر صبح تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نوافلوں پہ نوافلیں پڑھتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ اے رابعہ یہ آخری رات ہے، صبح کا سورج تمہیں نظر آئے یا نہ آئے تم اٹھو عبادت کرو، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اب وہ صبح رات سے لے کر صبح تک یوں ہی عبادت پہ عبادت، عبادت پہ عبادت، عبادت پہ عبادت۔ جب صبح کا سورج نکلتا ہے تو اپنے آپ کو مخاطب کرتی ہے، اے رابعہ بصری مبارک ہو، آج کا دن تمہیں پھر مل گیا ہے مہلت کے لیے، آج کا دن تمہیں پھر مہلت کے لیے مل گیا ہے، اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر اس کو مناؤ، راضی کرو، ورنہ یہ وقت بھی نکلتا چلا جائے گا، ورنہ یہ وقت بھی نکلتا چلا جائے گا۔ تو اسی طرح لکھا ہے کہ رابعہ بصری کتنے 50 سالوں تک رات کو صحیح سے اپنی کمر جو ہے نا بستر پر نہیں لگائی، صحیح سے اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادتوں پہ عبادت، ریاضت کرتی رہی، اور یہ کہتی کہ یہ زمین پر کام ہی کام ہے، سونا تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے، ورنہ حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ بزرگ کہتے ہیں اس دنیا میں تو تمہیں کام ہی کام ہے۔ اب کام دو طرح کے، یا تو دنیا کا ہے یا آخرت کا ہے، کام ہی کام ہے۔ اس دنیا میں ایسا کام کر کے جاؤ کہ قبر کے نیچے جو ہے نا تمہیں آرام ہی آرام کرنا پڑے، اور ایسا آرام کرنا پڑے کہ لوگ ہر طرف مجمع ہی مجمع لگا ہو۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ دیوانہ رہتا ہے اکیلا، کیا ہے؟ دیوانہ رہتا ہے اکیلا اور لگا رہتا ہے میلہ۔ دیوانہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مگن ہوتا ہے نا، دن رات اللہ تعالیٰ کو منانے میں لگا رہتا ہے، کیا ہے؟ دیوانہ رہتا ہے اکیلا اور لگا رہتا ہے میلہ۔ اگر زمین پر ہے تو روزانہ میلہ، اور اگر زمین میں ہے تو سالانہ میلہ، نہ یہاں اکیلا نہ وہاں اکیلا۔ اللہ تعالیٰ کی ولیوں کی یہ شان ہے۔ آج میں اور آپ دیکھ لیں